اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ختم نبوت اور اجماع امت کے حوالے سے پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ گزشتہ دنوں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل پر ایک پروگرام نشر کیا گیا۔ پروگرام کے شرکاء میں اہل سنت اور اہل تشیع علماء شامل تھے۔ اس پروگرام میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امت محمدیہ اس بات پر متفق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ایسا اجماع ہے جس پر تمام اہل سنت اور اہل تشیع فرقے متفق ہیں۔ ہم نے جو پہلا پروگرام پیش کیا اس میں اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ٹھوس حوالہ جات سے یہ بات ثابت کی گئی تھی کہ امت کے علماء یہ بات لکھتے چلے آئے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خادم اسلام نبی ضرور اس امت کے لیے آئے گا۔ جو بات منع ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرے، نیا دین اور نیا کلمہ اور نئی شریعت لے کر آئے، وہ نہیں آئے گا۔ یہی بات جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے۔ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم جائزہ لیں گے کہ اہل تشیع علماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم مولانا بشیر احمد کالوں صاحب موجود ہیں۔ تو کالوں صاحب، کل جیسا کہ آپ نے اہل سنت کے حوالے سے یہ بات ثابت کی تھی اور ٹھوس حوالہ جات بیان کیے تھے، آج اہل تشیع کے حوالے سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں کہ ان کے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مسئلہ ختم نبوت کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑھ کر عربی زبان اور اس کے محاورات کا علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ آپ پر خدا تعالی نے آیت خاتم النبیین نازل فرمائی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص آیت خاتم النبیین کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، نہ آپ سے بڑھ کر کسی کو مقام خاتم النبیین کا عرفان حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس مسئلے کی حقیقت سمجھانے کے لیے ایک حدیث ایسی بیان فرمائی جس میں اس لفظ کی پوری حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انا خاتم الانبیاء، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، وانتا یا علیو خاتم الاولیاء، اور اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں لفظ خاتم آپ نے اپنی ذات کی بابت بھی استعمال فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بابت بھی استعمال فرمایا۔ تو اس ایک ہی جملے میں آپ نے ہمیں مسئلہ ختم نبوت کی حقیقت سمجھا دی۔ کتنا جامع فکرہ ہے۔ اگر خاتم النبیین کے بعد آئندہ امت میں نبی پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس جملے میں خاتم الاولیاء قرار دے کر پھر یہ ماننا پڑے گا کہ آپ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں اولیاء بھی پیدا نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین،
شیعہ عقیدے کے مطابق 11 ائمہ کرام علیہم السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ خاتم الاولیاء کے بعد خدا کے اولیاء تھے. ان کے علاوہ بھی امت میں سینکڑوں ہزاروں اولیاء پیدا ہوئے. تو اس جملے میں ہمیں سمجھایا کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاتم الاولیاء ہونا امت میں آئندہ کسی ولی اللہ کی پیدائش میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم الانبیاء ہونا امت میں کسی نبی کی پیدائش کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ خاتم الانبیاء اور خاتم الاولیاء ایک ہی فکرے میں آپ نے دو وجودوں کے بارے میں لفظ استعمال فرمایا. تو جو مطلب خاتم الانبیاء کا ہوگا وہی مطلب خاتم الاولیاء کا ہوگا، اور جو مطلب خاتم الاولیاء کا ہوگا وہی مطلب خاتم الانبیاء کا ہوگا. عجیب بات ہے کہ جب ہم نے شیعہ کتب میں سے اس حدیث کا حوالہ شائع کرنا شروع کیا، اپنی تحریر میں تقریر میں بیان کرنا شروع کیا، تو شیعہ لیڈروں نے پبلک کو دھوکہ دینے کی خاطر اپنی کتابوں میں اس حدیث کے جملے میں تحریف کر دی. ابتدا میں یہ حوالہ ہماری جماعت کے لٹریچر میں شیعہ تفسیر صافی کے حوالے سے آیا تھا. تو ہم نے اپنی کتابوں میں، اپنے رسالوں میں، اپنے مباحثات میں، گفتگو میں تفسیر صافی کے حوالے سے اس کو پیش کرنا شروع کیا، کیونکہ تفسیر صافی میں لکھا تھا کہ کتاب المناقب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و انتا یا علی خاتم الاولیاء. جب ہم نے اس حوالے کو کثرت کے ساتھ شائع کیا، پبلک میں اس کو پھیلایا، تو اس کے بعد جو ایڈیشن چھپ کر آیا اس میں تحریف کی طرف قدم بڑھا. ایک ایڈیشن ایسا آیا کہ متن میں تو یہی لکھا تھا کہ انتا یا علی خاتم الاولیاء، لیکن 2 سطروں کے درمیان باریک سا لفظ لکھا تھا خاتم الاوصیاء. پھر ایک ایڈیشن آیا، وہ اس وقت بھی میرے پاس ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں انہوں نے یہ جو ایڈیشن ہے تفسیر صافی کا اس وقت میرے ہاتھ میں، یہ کتاب فروشی محمودی اس ادارے نے اس کو شائع کیا ہے، ایران سے چھپا ہے. اس کا صفحہ نمبر 434 ہے، جس پر آیت خاتم النبیین کے نیچے یہ حدیث لکھی ہے، اور اس میں لکھا ہے فی المناقب ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قالا، کہ مناقب میں لکھا ہے، مناقب ایک کتاب کا نام ہے. ابن شہر آشوب ایک بہت بڑے شیعہ مصنف گزرے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی. تو تفسیر صافی کے مؤلف کہتے ہیں کہ مناقب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و انتا یا علی خاتم الاوصیاء. یہاں متن میں خاتم الاولیاء کا لفظ خاتم الاوصیاء کی شکل میں تبدیل کر کے لکھ دیا گیا، لیکن ابھی کچھ پورا حوصلہ نہیں تھا اس کو محرف کر کے شائع کرنے میں. چنانچہ 2 سطروں کے درمیان اوصیاء کے اوپر لکھا الاولیاء. جو پرانے ایڈیشن تھے
ان میں لکھا تھا خاتم الاولیاء، وہ متن میں تھا. اس کے بعد جو ایڈیشن آئے ان میں متن میں خاتم الاولیاء تھا، دونوں سطروں کے درمیان اس کے اوپر خاتم الاوصیاء لکھا تھا. اس وقت جو ایڈیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں متن میں خاتم الاوصیاء کر دیا گیا اور دونوں سطروں کے درمیان اولیاء لکھ دیا گیا، الٹ دی گئی بات. اس کے بعد جو ایڈیشن آئے ان میں دیکھتے ہیں کیا ہوا. یہ جو اس وقت ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے یہ چھپا ہے کتاب فروشی اسلامیہ تہران سے. اس میں وہ جو دو سطروں کے درمیان لکھا تھا اس کو بھی اڑا دیا. اب مکمل طور پہ ناظرین کے سامنے یہ فکرہ ہے، فی المناقب ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قالا انا خاتم الانبیاء و انتا یا علی خاتم الاوصیاء. وہ جو دو سطروں کے درمیان الاولیاء لکھا تھا وہ اڑ گیا. مکمل طور پہ اب اس میں تبدیلی کر دی گئی. ہوا کیا، یہ ایک اردو زبان میں سب سے پہلے دہلی سے ایک شیعہ عالم مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی، انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کے ساتھ حاشیے تھے تفسیری، وہ شائع کیا. جو دہلی کے ایڈیشن تھے ان میں اس آیت کے نیچے لکھا تھا کہ المناقب میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور اے علی تو خاتم الاولیاء ہے. تو یہ چونکہ اردو میں تھا، ہماری جماعت کی اکثریت بھی ہندوستان میں اردو بولنے والوں کی ہے، تو جب ہمارے دوستوں نے یہ حوالہ دوستوں کو دکھانا شروع کیا کہ بھئی شیعہ دوستو آپ کے تو اپنے گھر میں جو اردو کا ترجمہ قرآن ہے اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہے، اب یہ بات بھی شیعہ علماء کے لیے ناقابل برداشت تھی. انہوں نے پھر کیا کیا، اس وقت جو ایڈیشن پاکستان سے چھپے ہیں، یہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے یہ بات کا ہے، تو اس میں انہوں نے کیا لکھا، وہی جو تفسیر صافی میں کیا گیا نا وہی تبدیلی اس میں کر دی گئی. کہتے ہیں المناقب میں، وہی کتاب کا نام ہے، ابن شہر آشوب کی شیعہ مصنف نے لکھی ہے، المناقب میں جناب رسول خدا سے منقول ہے کہ یا علی میں خاتم الانبیاء ہوں اور تم خاتم الاوصیاء. پرانے ایڈیشن میں خاتم الانبیاء لکھا تھا، اب جو مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی کے ترجمہ قرآن چھپ رہے ہیں ان میں خاتم الاوصیاء کر دیا گیا. لیکن گھبراہٹ میں یہ تبدیلی تو کر دی گئی، اسی سطر سے اگلی سطر میں پھر خاتم الاولیاء کا لفظ موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے دماغوں پہ ایسا تصرف کیا کہ جب انسان گھبراہٹ میں کوئی کام کرتا ہے تو کچھ کھو جاتا ہے اور کچھ رہ جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے. گو یہ انہوں نے تبدیلی تو خاتم الاوصیاء کی کر دی. شیعہ عقیدے کے مطابق جو مطلب خاتم الاوصیاء کا ہے وہی خاتم الاولیاء کا ہے. تمام ائمہ کرام، ائمہ اثنا عشر، وہ اوصیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں، حجج اللہ بھی ہیں امت پر. تو خواہ اگر خاتم الاولیاء کو بدل کر خاتم الاوصیاء بھی کر دیں تو بات تو پھر وہیں رہتی ہے کہ اگر حضرت علی خاتم الاوصیاء ہیں، آخری وصی ہیں، تو ان کے بعد 11 امام کیسے اوصیاء بن گئے؟ بن ہی نہیں سکتے. تو اگر حضرت علی خاتم الاوصیاء کے بعد 11 ائمہ کرام علیہم السلام اوصیاء بن سکتے ہیں تو پھر خاتم الانبیاء کے بعد بھی انبیاء بن سکتے ہیں. منار الہدی ایک شیعہ کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الائمۃ بعدی اثنا عشر، میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ اولہم علی ابن ابی طالب، ان 12 میں سے پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ وآخرہم القائم المہدی، اور جو 12 میں سے آخری ہوگا وہ امام مہدی ہے، امام قائم ہے۔ اگلا فقرہ یہ ہے، ہم اولیائی و اوصیائی، یہ 12 کے 12 امام میرے اولیاء ہیں، یہ میرے اوصیاء ہیں۔ تو شیعہ علماء نے گھبراہٹ میں تبدیلی تو کی کہ خاتم الاولیاء کو خاتم الاوصیاء کر دیا، لیکن نتیجہ تو پھر وہی ہے، کیونکہ شیعہ اصطلاح میں اوصیاء اور اولیاء ہم مطلب ہیں، ہم معنی ہیں۔ تو تمام ائمہ اثنا عشر شیعہ عقیدے کے مطابق وہ اولیاء بھی ہیں، وہ ائمہ بھی ہیں، وہ اوصیاء بھی ہیں، اور زمین پہ اللہ تعالی کی حجت بھی ہیں۔ لیکن دیکھیں، یہ درج کر کے، اس میں یہ تبدیلی درج کر کے مترجم ایک سطر چھوڑ کے اگلے سطر میں کیا لکھتے ہیں؟ جناب رسول خدا کے اس قول کا کہ یا علی تم خاتم الاولیاء ہو، یعنی ایک سطر پہلے وہاں تو خاتم الاولیاء کو خاتم الاوصیاء کر دیا، ایک سطر بعد گھبراہٹ میں جلدی میں بھول گئے کہ وہاں تو ہم نے کر دیا، یہاں بھی بدل دیں، آگے بھی لکھا ہوا یہاں وہی فقرہ پھر اسی طرح قائم ہے۔ تو اس فقرے کو خدا تعالی نے ان کی تحریف اور تبدیلی کے باوجود قائم رکھا کر اس بات کا عملی ثبوت مہیا کر دیا کہ پہلے فقرے میں اصل میں خاتم الاوصیاء نہیں تھا، خاتم الاولیاء ہی تھا۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک اور بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں، جی وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے بر صغیر سے اردو میں ایک شیعہ تفسیر چھپی، تفسیر عمدۃ البیان۔ جی اس وقت ہمارے علم میں یہ نہیں آ سکا کہ اس کے بعد میں بھی کوئی ایڈیشن چھپے ہیں کہ نہیں چھپے۔ ہمارے پاس لائبریری میں یہ پرانا ایڈیشن ہے جو لکھنؤ سے چھپا تھا، نہ دہلی سے۔ اچھا تفسیر عمدۃ البیان 1302 ہجری میں مطبع یوسفی دہلی سے چھپا تھا۔ جی وہ جو دہلی سے اس کا ایڈیشن شائع ہوا، اس کی دوسری جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ تفسیر عمدۃ البیان لکھی کنہوں نے ہے؟ اس پر مصنف کا نام لکھا ہے، جی لکھا ہے تالیف حامی شرع سید الانس والجان حافظ صغور الایمان مقتدائے کافہ انام جناب مولوی سید عمار علی صاحب مدہ ذلہم العالی و دامہ برکاتہم۔ تو یہ جو مجتہد صاحب ہیں، انہوں نے اردو زبان میں یہ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے مسلسل عبارت کی شکل میں۔ اس میں بھی آیت خاتم النبیین کے نیچے لکھا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، جی اور تو اے علی خاتم الاولیاء ہے۔ اچھا تو یہ پرانے ایڈیشن اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جی کہ اصل حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الاولیاء بیان فرمایا تھا، جی یعنی ایک ہی جملے میں اپنی بابت خاتم الانبیاء کا لفظ استعمال فرمایا، جی اور اسی جملے میں حضرت علی کی بابت خاتم الانبیاء کا لفظ اولیاء کا لفظ استعمال فرمایا۔ جی تو جو مطلب خاتم الانبیاء کا ہوگا وہی خاتم الاولیاء کا ہوگا، بالکل صحیح۔ اور جو مطلب خاتم الاولیاء کا ہوگا جی وہی خاتم الانبیاء کا ہوگا۔ اگر تبدیلی کر کے اس میں خاتم الاوصیاء کا لفظ بھی لکھ دیں
تو نتیجے میں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جی کیونکہ خاتم الاولیاء کہیں یا خاتم الاوصیاء کہیں یا خاتم الائمہ کہیں، جی شیعہ اصطلاح میں تینوں کا ایک ہی بات ایک ہی ہے. بات ایک ہی. تو اگر حضرت علی خاتم الانبیاء کے بعد شیعہ عقیدے کے مطابق 11 امام خدا کے اولیاء پیدا ہوئے، جی اگر حضرت علی خاتم الاوصیاء کے بعد شیعہ عقیدے کے مطابق 11 امام اوصیاء پیدا ہوئے، جی تو پھر خاتم الانبیاء کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا، خاتم کا لفظ اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. بالکل صحیح. ایک اور بات انہوں نے تفسیر صافی میں جی اور مولوی مقبول احمد صاحب دہلوی جنہوں نے اردو میں ترجمہ لکھا اور نیچے حاشیے لکھے، جی انہوں نے کیا لکھا ہے کہ مناقب میں یہ حدیث ہے. جی صحیح. جی جی اس سے پہلے یہ کتاب ہمیں میسر نہیں تھی، اچھا. اس لیے ہمیں اس حوالے کا پتہ نہیں تھا کہ مناقب سے کون سی کتاب مراد ہے اور اس میں کہاں ہے یہ. جی اس کا فائدہ یہ ہوا ہم، کہ چونکہ ہم نے اس کتاب کا حوالہ پبلک میں شائع نہیں کیا، وہ کتاب شیعہ علماء کی تحریف سے محفوظ رہ گئی بچی رہی ہے. اور اس میں انہوں نے تاحال تبدیلی نہیں کی. اچھا. تو میری معلومات کے مطابق پبلک میں آج جماعت کی تاریخ میں پہلی بار میں اس حوالے کا ذکر کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اب پتہ نہیں اس حوالے کے ذکر کرنے کے بعد آئندہ اس کتاب کے اگلے ایڈیشن کے ساتھ شیعہ علماء کیا سلوک کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی بہرحال یہ مناقب کتاب کا پورا نام ہے مناقب آل ابی طالب، جی اور اس کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے ابو جعفر رشید الدین محمد بن علی بن شہر آشوب السروی المازندرانی. یہ عموماً شیعہ لٹریچر میں ابن شہر آشوب کے نام سے معروف ہے، ابن شہر آشوب. اس کتاب کے اوپر لکھا ہے کہ یہ 588 ہجری میں فوت ہوئے، آج سے کوئی 1000 سال بہت پہلے. پرانی کتاب. جی اس کتاب کی جو جز ثالث ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، اور مطبع علمیہ قوم ایران میں جی جو شیعہ کا بہت بڑا علمی مرکز ہے وہاں سے شائع ہوئی ہے. اس کتاب میں یہ حوالہ ابھی تک منوان موجود ہے اور محفوظ ہے. اس کتاب کے فصل کا نام ہے فصل فی مساوات ہی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کن کن باتوں میں مساوات رکھتے تھے. تو اس ابن شہر آشوب کی کتاب المناقب کی تیسری جلد کے صفحہ 261 پر یہ حدیث ہے جو ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے. اس میں لکھا ہے وہی لفظ جی کہ انا خاتم الانبیاء و انتا یا علی خاتم الاولیاء، اولیاء. کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور اے علی تو خاتم الاولیاء ہے. جی تو اصل کتاب نے تاحال محفوظ رہ کر جی اس بات کا اعلان کیا کہ شیعہ علماء نے دیانتداری سے کام نہیں لیا، ٹھیک ہے. کہ جو حوالہ ہماری جماعت کے لٹریچر میں آیا، جی جس جس کتاب کے حوالے سے آیا اس کتاب میں تبدیلی پیدا کر دی، لیکن تبدیلی کرتے وقت گھبراہٹ میں خاتم الاولیاء کی بجائے لفظ ایسا رکھا کہ تبدیلی کرنے کے باوجود بھی نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل صحیح. صرف ان کی بددیانتی ظاہر ہو گئی کہ بجائے اس کے کہ پبلک پہ حقیقت کو آشکار کریں، پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی. ایک دوسری بات، جس طرح اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ آخری زمانے میں خدا کا نبی مسیح جو ان کے عقیدے کے مطابق آسمان پہ زندہ ہے، وہ آخری زمانے میں دنیا میں آئے گا اور آ کر اسلام کی خدمت کرے گا. بعین ہی اس وقت شیعہ دنیا بھی اسی عقیدے کی قائل ہے.
کہتے ہیں شیعہ عقیدے کے مطابق جب حضرت امام مہدی علیہ السلام، جنہیں شیعہ عقائد میں امام قائم بھی کہا جاتا ہے اور امام غائب بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جب وہ آخری زمانے میں غار سے نکل کر باہر آ کر ظاہر ہوں گے تو آسمان سے حضرت عیسیٰ خدا کا نبی آئے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ بھئی جب حضرت عیسیٰ آسمان پر گئے تو وہ نبی تھے، جب وہ آئیں گے تو کس کا آنا ثابت ہوا؟ نبی کا آنا ثابت ہوا۔ تو اگر شیعہ عقیدے کے مطابق آخری زمانے میں خاتم النبیین کے بعد عیسیٰ نبی اللہ کا آنا مقدر ہے اور یہ شیعہ دوستوں کے عقائد کا بنیادی حصہ ہے، تو پھر یہ کہنا کہ نبی نہیں آ سکتا، یہ بات مناسب نہیں لگتی۔ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت عیسیٰ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنے تھے، تو حضرت عیسیٰ کیونکہ پہلے نبی بنے تھے خاتم النبیین کی آمد سے، اس لیے وہ تو آ سکتے ہیں، خاتم النبیین کے بعد نبی نیا نہیں پیدا ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حدیث میں نے عرض کی پہلے، اس کے ذریعے، اس حدیث کے ذریعے جو اس مسئلے کی حقیقت سمجھائی ہے، اس کے سامنے یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس بات پہ غور کریں کہ اگر خاتم النبیین کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر نہ پرانا نبی آئے گا نہ نیا نبی آئے گا۔ اگر خاتم النبیین کے بعد ایک پرانے نبی مسیح نبی اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں شیعہ بھائی، تو پتہ کیا لگا کہ شیعہ دوستوں کا دل بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خاتم النبیین کے بعد خدمت اسلام کے لیے نبی کے آنے کی ضرورت موجود ہے۔ جب ضرورت موجود ہے تو اعتراض ختم ہو گیا، پھر پرانا آئے یا نیا آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ایک بزرگ ایک بڑی سادہ سی مثال بیان کیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھیں آپ چاول نہ کھایا کریں، آپ کو تکلیف ہوگی۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چاول نہیں کھاؤں گا، لیکن وہ بیمار شام کو گھر آ کر چاولوں کی پلیٹ بھر کے کھا لے اور اگلے دن ڈاکٹر کے پوچھنے پہ جواب دے کہ ڈاکٹر صاحب کل جب آپ نے مجھے چاول کھانے سے منع کیا تھا تو آپ کے منع کرنے کے بعد میں نے چاول نئے پکا کر تو نہیں کھائے، صبح کے پکے ہوئے کھا لیے، تو ظاہر ہے کہ یہ جواب درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر کسی انسان کے لیے چاول کھانے منع ہے تو وہ چاول ڈاکٹر کے منع کرنے سے پہلے پکیں یا بعد میں پکیں، وہ بہرحال منع ہی منع ہے۔ اسی طرح اگر خاتم النبیین کے بعد خدمت اسلام کے لیے کسی نبی کا آنا منع ہے تو وہ نبی خاتم النبیین سے پہلے پیدا ہو یا بعد میں پیدا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا آنا منع قرار پائے گا۔ بالکل صحیح۔ بعض لوگ اس خیال کا بھی اظہار کر دیتے ہیں کہ ہاں وہ پہلے تو نبی تھے جب آسمان پر گئے، جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے امت محمدیہ میں تو وہ نبی نہیں ہوں گے، صرف امتی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ امت میں کیا کیا غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تقاضا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایسا اعلان کروائے جس سے اس نظریے کی غلطی کا اظہار ہو، اور اس اعلان کو خدا تعالیٰ نے اپنے ابدی کلام قرآن کریم میں محفوظ کر دیا۔ سورت مریم میں جہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور زندگی کے حالات کا تذکرہ ہے، وہاں پر یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اللہ نے مجھے کتاب دی، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک وجود بنایا، اینما کنتو، میں جہاں بھی ہوں، زمین پر ہوں، آسمان پہ ہوں، ایشیا میں ہوں، افریقہ میں ہوں، بنی اسرائیل میں ہوں، امت میں جہاں بھی ہوں، خدا نے مجھے نبی بنایا اور خدا نے مجھے بابرکت وجود بنایا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی نصیحت فرمائی ہے، ما دمت حیا، میں جب تک زندہ ہوں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا مانا جائے اور ان بشارات کے مطابق انہی کا آنا مانا جائے تو پھر نبی کی آمد ثابت ہو گئی۔ صحیح۔ تو جماعت احمدیہ یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ بے شک احادیث میں مسیح نبی اللہ کی آمد کی بشارت دی گئی، جی، مگر اس کی یہ تشریح کرنا کہ انجیل والے بنی اسرائیلی مسیح علیہ السلام آئیں گے، یہ خلاف شریعت ہے، کیونکہ آذروئے قرآن و حدیث انجیل والے اسرائیلی مسیح علیہ السلام کی وفات ثابت ہوئی۔ جی، تو جو نبی فوت ہو گیا اور وفات کے بعد اس کی روح جنت میں بسیرا کر رہی ہے، وہ تو جنت سے نکل کر دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ جی، اس لیے ان بشارات کا مطلب یہ ہے کہ امت میں ایسا امتی پیدا ہوگا جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے مسیح نبی اللہ کا مقام حاصل کرے۔ جی، ایک اور بڑی پرلطف بات ہے، جی، شیعہ عقائد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام، جنہیں امام قائم بھی کہا جاتا ہے، امام غائب بھی کہا جاتا ہے، جب وہ سرہ مرعا کی غار سے نکل کر باہر تشریف لائیں گے تو جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے تھے سارے انبیاء وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے، اچھا، اور وہ آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ اب اس عقیدے پہ غور کیا جائے، جس عقیدے کو رجت انبیاء کا نام دیا جاتا ہے۔ جب شیعہ عقیدے کے مطابق خاتم النبیین کے بعد دنیا میں 1,24,000 نبی آ سکتا ہے اور آئے گا، تو پھر یہ کہنا کہ نبی نہیں آ سکتا، نبی نہیں آئے گا، یہ بات اس عقیدے کی خلاف ورزی ہے۔ جی، پھر وہ صرف وہ ہے کہ پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔ بھئی اگر ضرورت ہی نہیں تو پھر نہ پرانے آئیں گے نہ نئے آئیں گے۔ بالکل، اگر پرانے آئیں گے خواہ ان کے آنے کی کوئی بھی ضرورت ہو، کیونکہ کسی بھی نبی کے آنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، اس کی تعیین کرنا خدا کا کام ہے۔ جی، لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجنا ہے تو اس کے بھیجنے کا کوئی مقصد تو ہے، جی، تو جو بھی ان کے آنے کا مقصد ہے اس مقصد کے خاطر وہ آئیں گے، تو پتہ لگا خاتم النبیین کے بعد ان مقاصد کی تکمیل کی خاطر انبیاء کا آنا شیعہ عقائد کا بنیادی حصہ ہے۔ صحیح، چنانچہ دیکھیں یہ میرے پاس تفسیر کمی ہے، جی، بڑی مشہور تفسیر ہے جی، یہ جو ایڈیشن ہے یہ دوسرا ایڈیشن ہے، بیروت سے شائع ہوا ہے 1968 عیسوی میں، جو اس پر لکھا ہے، لیکن اس کا جو اندر ہے ٹائٹل پیج، اس میں لکھا ہے کہ یہ مطبعۃ النجف سے شائع ہوا۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم القمی رحمہ اللہ اس تفسیر کے مصنف ہیں۔ یہ تفسیر قمی کی جلد اول ہے، سورت آل عمران کی ایک آیت ہے، آل عمران کے رکوع نمبر 9 کی آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اس آیت کے نیچے تفسیر قمی کے مصنف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام قالا، کہ ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما بعث اللہ نبیم من لدن آدم فہلم جرن الا ویرجع الی الدنیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے ہیں یرجع الی الدنیا، وہ دنیا میں واپس آئیں گے اور کیا کریں گے؟ وَيَنْصُرُ امیر المومنین علیہ السلام، اور امیر المومنین امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں گے۔ تو شیعہ تفاسیر کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ امام مہدی کی امداد کی خاطر 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ تو خاتم النبیین کے بعد شیعہ عقیدے کے مطابق کتنے انبیاء کی آمد مقدر ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی۔ یہی مضمون تفسیر صافی میں بھی بیان ہوا۔ جی یہ تفسیر صافی جی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ تفسیر صافی کی پہلی جلد ہے، یہ وہی ایران سے چھپی ہے، تہران سے۔ جی اس میں بھی وہی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان لکھا ہے، جی اسی سورت آل عمران کی میثاق النبیین والی آیت کے نیچے کہتے ہیں والقمی والعیاشی ان صادق علیہ السلام، کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قمی اور عیاشی نے یہ روایت کی ہے ما بعث اللہ نبیم من لدن آدم فہلم جرن الا ویرجع الی الدنیا وینصر امیر المومنین، کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی نبی خدا نے مبعوث فرمائے سارے کے سارے دنیا میں واپس آئیں گے اور امیر المومنین امام مہدی علیہ السلام کی مدد کریں۔ ایک اور بات، ایک اور نقطہ نگاہ سے یہ بڑی قابل غور ہے۔ جی قرآن کریم میں سورت توبہ، سورت فتح اور سورت صف، 3 صورتوں میں ایک آیت آئی ہے، جی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اس رسول کو دین حق دے کر کیوں بھیجا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ رسول دین حق کو دنیا کے ہر دین پہ غلبہ دلے۔ تمام شیعہ تفاسیر میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کہتے ہیں نزلت فی القائم، یہ امام قائم علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ کسی تفسیر میں لکھا نزلت فی المہدی، یہ امام مہدی کے بارے میں نازل ہوئی۔ نیچے ائمہ کرام کے اقوال درج ہوتے ہیں کہ تمام ائمہ علیہ السلام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کام کون کرے گا؟ امام مہدی آ کر کرے گا۔ تو اگر یہ آیت امام مہدی کے بارے میں ہے تو اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ، رسول اور دین۔ اب امام مہدی کو اللہ تو ہم نہیں مان سکتے، دین بھی نہیں مان سکتے، تو پیچھے کیا رہ گیا لفظ؟ رسول ہے، اس کا رسول ماننا پڑے گا۔ تو شیعہ عقیدے کے مطابق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کے مطابق امام مہدی نے آنا ہے۔ جی تو جس آیت کے مطابق اس نے آنا ہے اور اس آیت میں بیان شدہ کام امام مہدی نے انجام دینا ہے کہ اسلام کو دنیا کے تمام دینوں پہ غالب کرنا ہے، تو اس آیت نے پھر امام مہدی کو کیا قرار دیا؟ رسولہ، اللہ کا رسول قرار۔ چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے ابن بابویہ قمی کی، جی
اس کے مختلف ایڈیشن ہیں. بعض ایڈیشنوں پہ اس کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ. جی. جو اس وقت ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ. مطلب ایک ہی ہے. جی. یہ کنہوں نے لکھی؟ لکھا ہے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابوہ القمی 381 ہجری میں فوت ہوئے. 381 ہجری میں، چوتھی صدی میں، آج سے کوئی 1000 سال پہلے. یہ کتاب دارالکتب الاسلامیہ تہران سے شائع ہوئی. یہ تفسیر کمی والے یہ وہی ہیں یا وہ اور ہیں جو تفسیر کمی کے مصنف ہیں؟ نہیں، وہ اور ہیں. اچھا ٹھیک. وہ ہیں حسن علی بن حسن بن ابراہیم. ٹھیک ہے، یہ اور شخص یہ اور ہیں. جی. قوم شہر کا نام ہے. جی. ایران میں بہت بڑا علمی مرکز ہے شیعہ جی. دنیا میں. جی. تو یہ یا وہاں کے رہنے والے ہیں یا ویسے پیدا نسبت ہوئے، جی. اس کی نسبت سے یہ مشہور ہے ابن بابوہ القمی. جی. اس میں انہوں نے اس کتاب کمال الدین و تمام النعمہ کا باب نمبر 32 ہے. جی. پہلی جلد کا باب نمبر 32. اس باب کا عنوان ہے ما اخبر بہ ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام. کہتے ہیں ہم اس باب نمبر 32 میں وہ حدیثیں درج کریں گے جو امام قائم کے غائب ہونے کی بابت حضرت امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمائی. ٹھیک ہے. چنانچہ اس باب نمبر 32 کی جو حدیث نمبر 10 ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اذا کامل قائم علیہ السلام، جی. جب امام قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا، کالا تو امام قائم یعنی امام مہدی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فررت منکم لما خفتکم، اے دنیا کے لوگوں جب مجھے تم سے خطرہ پیدا ہوا تھا تو میں تمہارے خوف سے بھاگ کر غار میں چھپ گیا تھا. فوہب لی ربی حکمن، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم عطا کیا وجعلنی من المرسلین، اور مجھے مرسلین میں سے بنا دیا. کہ امام مہدی آ کر دنیا میں اعلان کریں گے کہ اے لوگو تمہارے خطرات سے ڈر کر میں غار میں چھپ گیا تھا بھاگ کر، جیسا کہ انبیاء اولیاء کی سنت ہے. اگر خطرہ ہو تو وہ چھپ جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں. جی. تو فرماتے ہیں فوہب لی ربی حکمن، تب مجھے خدا نے حکم دیا وجعلنی من المرسلین، اور مجھے اپنے مرسلین میں سے بنا دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کتاب کے مصنف یہی ابن بابوہ القمی اپنی اس کتاب کمال الدین و تمام النعمت کی دوسری جلد کے جو باب نمبر 58 ہے جی. اس کا نام ہے نوادر الکتاب. ٹھیک. نوادر کتاب. الکتاب. اس میں وہ لکھتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ نبی اور رسول میں فرق کرتے ہیں. کہتے ہیں آئندہ رسول نہیں آ سکتا، اچھا، لیکن نبی آ سکتا ہے. کہتے ہیں کب تک آ سکتا ہے؟ ان کا فکرہ دیکھیں، بڑا شاندار فکر ہے. فرماتے ہیں فالہدات من الانبیاء والاوصیاء، ایسے ہادی جو انبیاء اور اوصیاء کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، لا یجوز انقطاعہم، ٹھیک، ان کا نہ آنا جائز نہیں ہے. لا یجوز انقطاعہم،
فرماتے ہیں ان کا آنا تو جائز ہے اور ان کا نہ آنا جائز نہیں. کن کا؟ انبیاء کا اور اوصیاء کا. کہتے ہیں کب تک؟ ما دامت تکلیف من اللہ عز وجل لازما للعباد. جب تک اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کے بندوں پر اللہ تعالی کے احکام کی پابندی لازم ہے جی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء کا اور اوصیاء کا سلسلہ وہ منقطع نہیں ہو سکتا. صحیح. تو بھئی قیامت تک تو کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب اللہ کے بندوں پر اللہ کے احکام کی پابندی ساقط ہو جائے. تو پھر اس جملے سے کیا نتیجہ نکلا کہ قیامت تک جب تک اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں اس وقت تک انبیاء کا آنا بھی جائز ہے اوصیاء کا آنا بھی جائز ہے. یہ اصول کافی ہے میرے ہاتھ میں جی. اس میں حضرت علی کا قول لکھا ہے اصول کافی جس طرح سنی مسلک میں حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اولیت کا مقام رکھتی ہے اسی طرح شیعہ مسلک میں حدیث کی 4 کتابیں ہیں جی. سنی مسلک میں 6 کتابیں ہیں جی. جنہیں صحاح ستہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. شیعہ مسلک میں 4 کتابیں ہیں جو دیگر تمام حدیث کی کتابوں پہ اولیت اور تقدم رکھتی ہیں. انہیں شیعہ اصطلاح میں کتب اربع بھی کہتے ہیں اصول اربع بھی. جی. تو ان میں جیسے شیعہ سنی کتب حدیث میں صحیح بخاری اولیت کا مقام رکھتی ہے اسی طرح شیعہ کتب اربع میں سے اصول کافی اولیت کا مقام رکھتی ہے. تو اصول کافی کی پہلی جلد اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. اس میں جو مختلف حصے ہوتے ہیں حدیث کی کتابوں کے اس کا نام وہ کتاب رکھتے ہیں. تو اصول کافی کی پہلی جلد میں کتاب الحجہ ہے. کتاب الحجت. کتاب الحجت کی جو حدیث نمبر 35 ہے نہ حدیث نمبر 34 اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان لکھا ہے صفحہ 374 پر. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ان افضل الرسل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمام رسولوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّ أَفْضَلَ كُلِّ أُمَّةٍ بَعْدَ نَبِيِّهَا اور ہر امت کے افراد میں سے سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے ان کے نبی کے بعد؟ وسیع و نبیہا جو اس نبی کا وسیع ہوتا ہے. وسیع ایک شیعہ اصطلاح ہے. کہتے ہیں کہ وسیع کا مطلب یہ ایسا وجود جس کے بارے میں نبی وصیت کر دیا کہ یہ میرے بعد میرا جانشین ہو. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیفہ بلا فصل ہونے کی وصیت کی تھی. چنانچہ آپ دیکھیں گے شیعہ مساجد میں شیعہ امام بارگاہوں میں جو اذان دی جاتی ہے اس میں بھی حضرت علی کے بارے میں وصی و رسول اللہ کے الفاظ کا اعلان کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ سب سے افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی کی امت میں اس نبی کے بعد سب سے افضل فرد کون ہوتا ہے؟ وسیع و نبیہا جو اس نبی کا وسیع ہوتا ہے. حتیٰ یدرکہ نبیٌ حتیٰ کہ اس وسیع کے بعد آئندہ نبی آ جائے. گویا ہر نبی کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ اس نبی کا وسیع.
اور اس وسیع کے بعد جو آئندہ نبی آئے گا وہ اس وسیع سے افضل ہو جائے افضل گا. ہو جائے گا. جب تک آئندہ نبی نہیں آتا اس وقت تک جو افراد ہیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ نبی کا وسیع. ٹھیک ہے. تو بھئی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع کے بعد نبی نے آنا ہی نہیں تو یہ فکرہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ میرے پاس تفسیر کمی ہے. جی. یہ سیاہ تفسیر کمی کی پہلی جلد ہے. جی. سورت بقرہ پہلا پارہ اس کی ابتدا میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بیان ہو رہا ہے. جی. تو وہ جو حضرت آدم اور فرشتوں اور ابلیس کا تذکرہ ہو رہا ہے جی. ان آیات کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی لمبی حدیث بیان ہوئی ہے. اس حدیث میں ایک فکرہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پانی کی چلو لی اور وہ اس کے اپنی چلو میں پانی بھرا. جی. فقالا لہا اور پانی کی چلو کو مخاطب کر کے فرمایا من کے اے پانی تجھ سے اخلق النبیین والمرسلین میں نبی پیدا کروں گا اور مرسلین پیدا کروں گا. و عبادی صالحین نیک بندے پیدا کروں گا. والائمۃ المہتدین ہدایت یافتہ امام پیدا کروں گا. ودعاۃ الی الجنۃ اور جنت کی طرف بلانے والے پیدا کروں گا. واتباعہم اور ان کے پیروکار پیدا کروں گا. کب تک؟ الی یوم القیامت قیامت کے دن تک. ولا ابالی اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. صحیح. پانی کے قطرے سے قیامت کے دن تک کیا پیدا کرتا رہوں گا؟ انبیاء، مرسلین، ائمہ اور جنت کی طرف بلانے والے. تو فرمایا یہ 4-5 وجود یہ قیامت کے دن تک میں پانی کے قطرے سے پیدا کرتا رہوں. تو پہلا لفظ یہ نبی حضرت علی یہ فرما رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں تفسیر صافی. جی. تفسیر صافی کی یہ پہلی جلد ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تہران سے چھپی ہے. اس کے شروع میں مصنف نے کچھ مقدمے لکھے ہیں. مقدمہ فلاں، مقدمہ فلاں، مقدمہ فلاں. اس میں جو چوتھا مقدمہ ہے اس میں وہ کہتے ہیں ان صادق علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے انہو قالا کہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ علی اربعۃ اشیاء اللہ تعالی کی کتاب 4 قسم کی باتوں پہ مشتمل ہے. العبارت عبارت ہے قرآن پاک کی. والاشارۃ قرآن کا اشارہ ہے. واللطائف والحقائق اس میں لطائف ہیں اس میں حقائق ہیں. فرمایا فالعبارت للعوام قرآن کی عبارت کو کون سمجھیں گے؟ عوام سمجھیں گے. والاشارۃ للخواص قرآن کے اشارے کون سمجھیں گے؟ خواص سمجھیں گے. عوام کی ان تک رسائی نہیں ہوگی. واللطائف للاولیاء قرآن کے لطائف کون سمجھیں گے؟ اولیاء سمجھیں گے. والحقائق للانبیاء اور قرآن کے حقائق کون سمجھیں گے؟ انبیاء سمجھیں گے. اگر انبیاء نے آنا ہی نہیں تو پھر قرآن کے حقائق کو کون پڑھے گا اور کون سمجھے گا؟ اور اگر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سمجھتے کہ نزول قرآن کے بعد تو انبیاء آنے ہی نہیں
انہوں نے یہ جملہ کہنا ہی نہیں تھا کہ والحقائق للانبیاء. یہ اصول کافی ہے. جی پہلے بھی میں نے اس کا ایک حوالہ عرض کیا. جی اس کی پہلی جلد ہے کتاب الحجت. کتاب حجت. الحجت. اس کا باب ہے، باب کا نام ہے ان الائمۃ علیہم السلام ولاۃ الامر وہم الناس المحسودون الذین ذکرہم اللہ عز وجل. اصول کافی کی جلد اول کی کتاب الحجہ کا یہ باب ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 160 پہ جو ایڈیشن میرے پاس ہے یہ حدیث لکھی ہے. دو جگہ یہ حدیث آئی ہے. جو پہلی حدیث ہے، بلکہ پہلی بھی اور پانچویں بھی، حضرت امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جعلنا منہم الرسل والانبیاء والائمۃ. کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آل ابراہیم میں رسل، انبیاء اور ائمہ پیدا کیے تھے. یہ فکرہ بیان کر کے آگے وہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ يُقِرُّونَ بِهِ فِي آلِ ابراہیم علیہ السلام. یعنی لوگ کتنے عجیب ہیں کہ آل ابراہیم میں رسولوں، انبیاء اور ائمہ کی آمد کا اقرار کرتے ہیں. وَيُنْكِرُونَهُ فِي آلِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ عجیب لوگ ہیں کہ آل ابراہیم میں رسولوں، انبیاء اور ائمہ کی آمد کے قائل ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن آل محمد میں رسولوں، انبیاء اور ائمہ کے آنے کا انکار کرتے ہیں. اتنی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں. بے شک کہ جس طرح آل ابراہیم میں رسول آئے، انبیاء آئے، ائمہ آئے، اسی طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی رسول آئیں گے، انبیاء آئیں گے، ائمہ آئیں گے. یہی حدیث اسی باب کی 5ویں نمبر پر بھی ہے، اور وہ بھی حضرت امام باقر علیہ السلام سے ہی مروی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں تھا جعلنا منہم اور وہاں ہے جعل منہم الرسل والانبیاء والائمۃ. کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم میں رسل، انبیاء اور ائمہ پیدا کیے. فَكَيْفَ يُقِرُّونَ فِي آلِ ابراہیم علیہ السلام. پس یہ آل ابراہیم میں کیسے اس کا اقرار کرتے ہیں؟ وَيُنْكِرُونَهُ فِي آلِ محمد، اور آل محمد میں اس کا انکار کرتے ہیں. ایک اور بات تفسیر قمی میں لکھی ہے. جی تفسیر قمی میں بھی ہے اور تفسیر صافی میں بھی ہے. سورت زخرف کی تفسیر میں، اور یہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے. یہ تفسیر قمی کی دوسری جلد ہے، مطبع نجف کی شائع شدہ. جی اس میں حضرت امام باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء ہوا اور آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نشانات دکھائے ان میں سے ایک کیا تھا؟ ان حشر اللہ الاولین والآخرین من النبیین والمرسلین. نبیوں اور رسولوں میں سے جو پہلے آئے اور جو
بعد میں آئیں گے ان سب کو خدا نے آپ کے سامنے جمع کر کے دکھا دیا اور آپ کی ان سے ملاقات کروائی. تو اگر آپ کے بعد آخرین میں رسول آنے نے، نبی آنے نے، تو یہ جملہ کیا ہوا؟ پھر تو صرف اتنا ہی کہنا تھا حشر اللہ من النبیین والمرسلین بس. مگر حضرت امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حشر اللہ الاولین والآخرین من النبیین والمرسلین، کہ جو آپ سے پہلے آئے وہ نبی بھی آپ کو دکھائے اور جو آپ کے بعد آئیں گے وہ بھی آپ کو دکھائے. کیونکہ اس سے یہ تو مراد نہیں ہو سکتا کہ جو آپ سے پہلے نبی پیدا ہوئے تھے ان میں سے کچھ پہلے دکھائے، کچھ درمیان والے دکھائے ہی نہیں. آپ کی تو تمام انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی. یہی حدیث حضرت امام باقر علیہ السلام کی تفسیر صافی میں بھی موجود ہے، اسی آیت کے نیچے. یہ سورت زخرف ہے. سورت زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 45. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام باقر علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا اس آیت کے بارے میں کہ یہ کیا تھی، کس سے پوچھا آپ نے، کون سے وہ رسول ہیں؟ وہ کہتے ہیں کالا فکانہ من الآیات اللاتی اراہ اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ حین اسرا بہ الی البیت المقدس، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ اسراء میں بیت المقدس میں آپ کو نظارے دکھائے بہت سے، ان نظاروں میں سے، ان دکھائے جانے والے نشانات میں سے ایک نشان کیا تھا؟ ان حشر اللہ لہ الاولین والآخرین من النبیین والمرسلین. ایک ائمہ اثنا عشر میں سے ایک امام گزرے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ان کا فرمان ان کے حدیث پہ اصول کافی میں درج ہے. پہلے بھی اس کے ایک تو حوالے میں نے سنائے ہیں. یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اصول کافی کی پہلی جلد ہے، تہران سے چھپی ہے. اصول کافی کی جلد اول کی کتاب الحجہ، باب کا نام ہے فیہ نطف و جوامع من الروایات فی الولایات. اس کے صفحہ نمبر 363 پر جو ایڈیشن میرے ہاتھ میں ہے لکھا ہے ان ابی الحسن علیہ السلام قالا. یہ اس باب کی حدیث نمبر 6 ہے کہ ابو الحسن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ولایت علی علیہ السلام مکتوبۃ فی جمیع صحف الانبیاء. حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی خبر تمام انبیاء کے صحیفوں میں لکھی ہوئی موجود ہے. مستقبل میں کیا ہوگا؟ مستقبل کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَن يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. مستقبل کا صیغہ جی وَلَن يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا رسول مبعوث نہیں فرمائے گا الا بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و وصیت علی علیہ السلام، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی علیہ السلام کی وصیت کا مضمون لے کر آئے گا. نئی شریعت نہیں لائے گا. آئندہ اللہ تعالیٰ جس رسول کو مبعوث فرمائے گا وہ نئی شریعت نہیں لائے گا، نیا پیغام نہیں لائے گا، بلکہ کیا لے کے آئے گا؟ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون لے کر آئے گا. تو یہ تمام عبارات جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، شیعہ دوستوں کا آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ نبی اللہ کی آمد کا عقیدہ، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ
1,24,000 انبیاء کی آمد کا عقیدہ، جی اور پھر خود امام مہدی علیہ السلام کی آمد کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی کی آیت کے تحت جی یہ عقیدہ سمجھنا، اور ائمہ کرام کے فرمودات کہ اس آیت میں جو پیش گوئی ہے یہ کون پوری کرے گا؟ امام مہدی کے وجود میں پوری ہوگی۔ یہ آیت امام مہدی کے بارے میں نازل ہوئی، جی تو وہ آیت تو 3 چیزوں کا ذکر کر، ایک اللہ کا، ایک رسول کا، اور ایک دین کا۔ تو ان تینوں میں سے انسان کون ہے؟ رسول۔ تو امام مہدی علیہ السلام انسان ہونے کے ناطے اس آیت کے اگر مصداق ہیں پھر آپ کو کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ کا رسول ماننا۔ حضرت علی کے فرمودات، جی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمودات، حضرت امام باقر علیہ السلام کے فرمودات، اور سب سے آخر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ حضرت علی کی ولایت کی خبر تمام انبیاء کے صحیفوں میں موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آگے ان کا یہ فرمانا جی وَلَن يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِلَّا بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَوَصِيَّةِ عَلِيَّ، جی کہ آئندہ اللہ تعالیٰ جو بھی رسول مبعوث فرمائے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور حضرت علی کی وصیت کا مضمون لے کر آئے گا۔ جو بھی رسول آئے گا نہ وہ حضرت علی کا مخالف ہوگا نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف۔ بہت شکریہ محترم مولانا صاحب۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اہل تشیع علماء کی ٹھوس کتابوں کے معین حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے گئے، کتابوں کے ایڈیشن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو علماء اس ٹی وی پروگرام میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اجماع پایا جاتا ہے اور کبھی ایسا عقیدہ نہیں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی خادم اسلام نبی آئے گا، اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے؟ یہ بات تو شاید سمجھنی اور ماننی مشکل ہو کہ وہ علماء انہوں نے اپنے مسلک کی یہ کتابیں نہیں پڑھی۔ تو اگر نہیں پڑھی تو انہیں ہمارا مشورہ ہے کہ یہ پڑھیں، اور اگر پڑھی ہوئی ہیں تو پھر زیادہ غلط بات ہے کہ دیانتداری کے اصولوں کے خلاف ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے کہ یہ ساری باتیں موجود ہیں، ٹھوس حوالہ جات ان کے مسلک کے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں یہ بات پھیلائی جائے جو حقیقت کے خلاف ہے۔ تو یہ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ پروگرام کے تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔